جب تک بیچ میں سے غیر نہ نکل جائے تو عبادت بھی تو نہیں ہوگی اس کی. صوفیہ کے نزدیک عبادت کی بھی مختلف اقسام ہے. پہلی قسم شرعی ہے جو شریعت نے مقرر کر دی, جو احکام آ گئے وہ قرآن نے دیے اور شریعت نے اس کی تشریح کر دی. یہ کل سب لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لے کر آئے, اس پر فرض بھی ہوتا ہے, اس پر واجب بھی ہے. اب انہی میں باریک بھی نہیں آئے, انہی کے درجات ہیں. اب نماز کے بھی درجات ہیں. ایک عام آدمی نماز پڑھتا ہے اس کا درجہ الگ ہے, ایک عالم نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کا درجہ الگ ہے, اور ایک عارف نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کا درجہ الگ ہے. ایک نبی نماز پڑھتے ہیں ان کی نبی کا نماز کا درجہ الگ ہے. اب وہ درجات کب بڑھتے ہیں؟ جو تمہارے خصائل رذیلہ تم میں سے کم ہوتے جاتے ہیں, تمہاری روح قدس کی طرف مائل ہوتی جاتی ہے, پاکیزگی کی طرف جو تمہارا قلب بڑھتا جاتا ہے, تمہاری عبادت کے درجے بلند ہوتے جاتے ہیں. پھر وہ عبادت لسانی سے قلبی, قلبی سے روحی, روحی سے سری, مانوی ہوتی چلی جاتی ہے. ابھی تو تم عبادت بالغیب کرتے ہو, ہم سب وہی کرتے ہیں, صرف نیت ہی رکھتے ہیں نا اس کی ہم بس, کیونکہ یہ لسانی ہے. لیکن جب ہم قلبی کرتے ہیں اس کا درجہ الگ ہو جاتا ہے, وہ لسانی نہیں رہ جاتا, وہ یقین میں آ جاتا ہے. اور جب پھر وہ عبادت روح سے ہوتی ہے تو وہ مشاہدے ہوتا کرتا ہے, مشاہدے کے ساتھ کرتا ہے اس کو. اور وہ جب سر سے کرتا ہے معائنے کے ساتھ کرتا ہے اس کو. انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا گیا ہے؟ اس لیے کہ جو کائنات کی سب سے محترم, معظم, بزرگ ترین ہستی کو انسان کی شکل میں لانا, اس لیے اس کو اشرف بنایا. ورنہ اس میں اشرف ہونے والی کوئی بات نہیں. یہ تو اس ہستی نے زمین پہ یہ روپ لینا تھا تو اس کو اشرف کر دیا اس کے روپ لینے کی وجہ سے. تو یہ بات ہے. اب اذکار میں ہم ساری عمر نماز میں, ذکر میں, اذکار میں بس صرف پھنسے رہتے ہیں. یعنی کہ اگر نماز کا ہمیں حکم آیا ہے, سب سے زیادہ اگر کسی عبادت کا حکم دیا ہے قرآن نے تو وہ نماز ہی ہے. کم و بیش 500-700 جگہ کے قریب اس کا حکم دیا گیا.
حضور سالک کو ایسے وسوسے آ سکتے ہیں کہ جو یہ گناہ ہے وہ بھی رب سے ہی ہے اور ثواب بھی رب سے ہی ہے، اس میں بدلاؤ نہیں کرو، گناہ آ رہا ہے تو کر جاؤ، اس طرح کا وسوسہ آئے تو اس سے کیا؟ آدم علیہ السلام نے اس مسئلے کو بہت پہلے حل کر دیا جب آپ نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، سبحان اللہ مرشد، کہ اے میرے رب میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ سبحان اللہ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ پہلے حل ہوا کہ شیطان نے کہا مجھے تو نے گمراہ کیا، گمراہ کیا۔ دماغ وہی تھی۔ ہے نا یہ بات؟ جی تو اب ہم نماز میں بتا رہے تھے، ساری عمر اسی میں پھنسے رہتے ہیں، اس میں آگے نہیں بڑھتے۔ کیوں نہیں بڑھتے؟ ہم عالم بھی ہوتے ہیں، ہم ہر بات جانتے ہیں، سب کچھ پڑھا بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ قلب کی جو نماز ہے وہ زبان نہیں ہے، وہ لسانی نہیں ہے، وہ یقینی ہے اور وہ توجہ ہے، وہ خشوع ہے۔ کیوں کہ اگر توجہ پیدا ہوگی تو روح کو حضوری حاصل ہوگی، اور جب روح کو حضوری حاصل ہوگی تو روح مشاہدے کی نماز پڑھے گی، پھر وہ صلاۃ مشاہدہ ہوگی۔ اسی صلاۃ کو کہا ہے معراج مومن۔ کہ یہ مومن کی معراج ہے۔ معائنے والی کہلائے گی وہ حضور؟ مشاہدے والی، یعنی کہ حضوری والی، جب روح حضوری میں پہنچ جائے۔ اصل نماز اب شروع ہوئی تمہاری، اس کا مطلب ہے وہ اگر حیات میں ایک بھی مل جائے تو ساری لسانی پھر حضوری ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب ایک قبول ہو گئی تو باقی جتنی چیزیں سب قبول کرنی پڑیں گی۔ اور خوبی کی بات یہ ہے کہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ مشاہدہ تو بس ایک ہی دفعہ تو ہے، بس حضوری ایک دفعہ تو حاصل ہو جائے۔ اور کیونکہ حضوری کی خاص بات یہ ہے کہ جب یہ ایک دفعہ حاصل ہوتی ہے تو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس کو کبھی کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس چیز کی طرف آ جائیں؟ ہاں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیوں کہ وہ عبادت جو ہے یقین کی ہے۔ اب یقین پیدا کرنا چاہیے۔ اب یقین کیسے پیدا ہوگا؟ کیونکہ یقین ہی جو ہے وہ اصل ہے۔ لسان جو ہے، زبان جو ہے تمہاری اقرار کرتی ہے مگر تمہیں یقین میں نہیں لاتی، یہ تمہیں وسوسوں میں رکھتی ہے۔ لیکن جب تمہارا دل اقرار کرتا ہے تو وہ تمہیں یقین میں لاتا ہے۔ اور دل کی نماز پڑھنے کے لیے، دل کا یقین جاننے کے لیے اہل یقین کی صحبت ضروری ہوتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ تو ریاضت کے پتھر سے ساری عمر سر ٹکرا، مگر مرشد کی توجہ کے بغیر تجھے یقین حاصل نہیں ہوگا۔ وجہ ہے کہ لنک ہے۔ اب دیکھو ایک آسان سی بات ہے کہ تمہیں کسی بھی ویب سائٹ کا اگر لنک معلوم ہو تو ایک لمحے میں کھول لیتے ہو، اور نہیں معلوم ہو تو آدھی عمر اس کو ڈھونڈتے رہو، وہ نہیں کھلے گا۔ تو یقین ہوتے ہیں، اہل دل ہوتے ہیں، ان کا لنک ہوتا ہے، جو سلسلے کی نسبت ہے اور تسلسل ہے، یہ لنک ہے ایک دوسرے کے قلب کے ساتھ جڑے ہوئے۔ اب یہ قلب کس کے قلب سے جا کے جڑ جاتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ مجھے تلاش ہدایت کی تو نہ رہی، ہادی کی رہی۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ ماشاء اللہ۔ سارا راستہ تو ہدایت آپ کو کی طرف کھینچ رہے، ہادیوں کی طرف کھینچ رہے۔ ہاں تو وہی کہ مجھے وہ راستہ دکھا جو انعام یافتوں کا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہادی کی ضرورت نہیں ہے سرکار، خود ہی اپنا جلوہ، خود ہی اپنا تعلیم۔ اپنا تعلیم، ہادی ہی کی ضرورت ہے۔ اگر ہادی نہیں ہوگا تو ہدایت بھی نہیں ہوگی۔ اصل تو ضرورت ہادی کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہہ رہا ہے نا، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو خدا کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو اور مجاہدہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ جس بات کو مجاہدہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اب رب جس کو جدوجہد سمجھ رہا ہے اور اس کو جدوجہد کہہ رہا ہے کہ مجاہدہ کرو، تو وہ کتنی سخت بات ہوگی۔ وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کر لیا تم۔ اب اگر وسیلہ تمہیں مل بھی گیا اور تم نے مجاہدہ نہ کیا، تزکیہ نفس، مجاہدہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب وہ مجاہدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ تجھے زبان سے قلب تک پہنچنا اور قلب سے روح تک پہنچنا۔ حضور ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ حضوری جب مل جائے تو پھر وہ جاتی نہیں، تو حضور وہ وقتاً فوقتاً آتی ہے یا لگاتار رہتی ہے؟ وہ تو پھر مجذوبیت۔ حضوری کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں۔ خوبی کی بات یہ حضوری کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک اپنے قلب سے حاضر رہنا، اور ایک اپنے قلب کو فنا کر کے مرشد کے قلب سے حاضر رہنا، سبحان اللہ، اور ایک مرشد کے قلب کے ذریعے قلب رسول کے ذریعے حضوری حاصل کر۔ اب تو حاضر رہے نہ رہے وہ حاضر ہے۔
اپنے قلب کے ذریعے حاضر رہنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی بھی حاضر نہیں ہو پاتے. اس لیے کہ تمہارا قلب جو ہے وہ تو وسوسوں میں گھرا ہوا ہے، شکار ہے. اب جدوجہد تیری یہ ہے کہ تو ان کو وسوسوں سے پاک کر لے. بس دیکھو خدا جو ہے کسی کو نظر آتا ہے؟ نظر نہیں آتا. اب کہاں تلاش کیا جائے اس کو؟ کوئی اس کا اتا پتہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بھی نہیں کہ کہیں کیا ٹھکانا ہو اس کو. ہے نا یہ بات؟ تو لیکن وہ کہاں ہے؟ تجھے انہیں بتایا ہے کہ میں کہاں ہوں. کہ وہ کہتا ہے میں تو تیری شہرت سے بھی قریب ہوں. بات یہ ہے کہ وہ تیرے اندر ہے اور تو باہر تلاش کرتا پھرتا ہے اس کو. تو دور تجھ سے خدا نہیں ہے، دور تو خدا سے ہے. اب وہ جو ہے تجھے خدا کے قریب کر دے گا پکڑ کے. بس خالی تیرے قلب کو نے اپنی توجہ سے ادھر پھیر دینا ہے کہ یہ رہا. اس کا کام اتنا ہے بس. باقی پہلے تو اپنے قلب کو پھرنے کے قابل تو کر لے. خوبی کی بات یہ تو ساری عمر تسبیح پھیرتا رہتا ہے، دوبارہ 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 لوٹ لاتا ہے. اور وہ تسبیح کہتی ہے تو نے مجھے تھکا دیا، مگر جس کو تجھے گھمانا تھا تو نے ایک دفعہ بھی نہیں گھمایا. اور وہ تیرا دل تھا اس کو پھیرتا ہے ایک دفعہ اگر تو پھر مجھے پھیرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تجھے. اب وہ اپنا دل نہیں پھیرتا مگر تسبیح پھیرتا. تو اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، اب مجھے اسی کام سے تو نے لگایا ہوا ہے، اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. اگر یہ کام تو اپنے سانسوں سے لیتا تو اس کی ضرورت نہیں رہتی میری تجھے. پھر وہ تیرے سینے میں بس جاتا. اب ذکر کو تو اگر اپنی زبان سے نکال کر اپنی سانسوں میں ڈال دیتا پھر تجھے کتنی کی نہیں ضرورت رہتی. وہ حضرت محبوب الہی کے لیے کوئی تسبیح کا تحفہ لایا، بڑی خوبصورت تسبیح بنوا کے اور وہ لے کر آئے. انہوں نے بولا حضرت یہ میں آپ کے لیے تسبیح شاید کسی بادشاہ نے تحفے میں بھیجی تھی یا کسی رئیس نے لے کر آیا. وہ آپ نے دیکھا اس کو، آپ نے فرمایا کہ ہر گھڑی منتار گشتہ حاجت زنار نیست. اب تو آتی جاتی سانس اللہ اللہ پکار رہی ہے، اب تسبیح کی حاجت نہیں رہی. بات یہ کہ جب قلب پھر جاتا ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بالکل فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. لیکن جب یہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہوتے ہی شیطان اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے تو یہ ایک چیخ مارتا ہے بچہ جو روتا ہے چیخ کر. تو جیسے یہ چیخ کے بچہ روتا ہے ایسا قلب پلٹ جاتا ہے. اس کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ اس کو قلب کو پلٹ دے.
اس کے قلب کو پلٹ دے. اب وہ جو قلب پلٹا گیا تھا اس وقت اس کو واپس انہیں سیدھا کرنا ہے. یہ تیرا مجاہدہ ہے. اب یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا جب تک لا کے مفہوم کو نہیں سمجھے گا. جب تک تو غیر کے وجود کو تسلیم کرے گا جب تک تو حق کے ساتھ نہیں ہے. اور جب تو کہے گا لا موجود الا اللہ تو حق کے ساتھ ہوگی. حضور آپ نے فرمایا تھا کہ جب قلب زندہ ہوتا ہے وہ تمہارے کسی بھی ایک ذکر پہ جاری ہوتا ہے. تو حضور جب ہم کوئی دوسرے اذکار کریں گے تو اس کا اثر کچھ ہوگا کہ مطلب ہم کچھ زبان سے کچھ پڑھ رہے ہیں اور قلب ذکر اس میں ذات پہ لگا ہوا ہے اور ہم کوئی دوسرا اپنے مرشد کا دیا ہوا ذکر بھی کریں. دیکھو جتنے بھی اذکار کیے جاتے ہیں وہ آیات سے ہو, اسم سے ہو, صورتوں سے ہو, ان کا اصل مقصد جو ہے اپنے قلب کو جاری کرنے کے لیے. قلب جاری ذکر سے ہی ہوتا ہے بس خالی. اور وہ چونکہ سب سے سہل ہے, ایک نام پکارنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے صوفیہ نے, بزرگوں نے اس بات کے لیے کہ آدمی خلل نہ پڑ جائے تو ایک ہی نام کے ذریعے کہ اسم اعظم ہے یہ, اسی کے ذریعے اس کو لگایا جائے. اب کچھ اللہ کے ذریعے لگتے ہیں, کچھ ہو کے ذریعے لگتے ہیں, کچھ اللہ کے ذریعے لگتے ہیں, کچھ لا الہ الا اللہ کے ذریعے لگتے ہیں. ذریعہ کوئی بھی اختیار کر لو ان میں سے. اللہ صمد کا کر لو, احد کا کر لو, صمد کا کر لو, رحمان کا کر لو. دلائل سب اسی کی طرف ہے, سب وہی دلالت کرتے ہیں. ظہور اسی ذات کا ہے. لیکن اس وقت تک کچھ نہیں ہے جب تک تو وسوسوں میں پھنسا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا. فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم ہم آپ کی مدد کریں. آپ نے فرمایا نہیں, میرا دوست جانتا ہے. کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. نہیں بھی مدد کسی. کیوں؟ اگر دیکھا جائے تو فرشتے رب کی طرف سے تھے. فرشتے رب کی طرف سے تھے. آئے سمجھ میں بات. لیکن یہ کمال ابراہیم تھا کہ انہوں نے کہا غیر کے ذریعے زندگی بھی نہیں چاہیے. اگر وہی رکھے تو رکھے. دیکھو خالق کا دروازہ جب ہی کھلتا ہے جب مخلوق کا دروازہ بند کیا جائے. یہ بات ابراہیم علیہ السلام بہت اچھی طرح جانتے تھے. تو انہوں نے فرشتوں کی مدد کیوں نہیں لی کہ خلق کا دروازہ بند کرنا چاہتے تھے. یہ خلق کا دروازہ بند کر دیا, اب خالق نے اپنا دروازہ کھول دیا. وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ بس یہی ہے کہ یہ مدد بھی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے, یہ بات بھی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے, یہ بھی تو اللہ کی طرف سے آیا ہے, یہ بھی تو اللہ ہی کہہ رہا ہے. اب
اب وہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو شیطان بھی تو اللہ کی طرف سے آیا ہے، پھر اس کو کیوں بھگاتا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ خلق کا دروازہ بند کرنا اہل سلوک کے لیے سب سے زیادہ ضروری ابتدائی حال میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اسباب پہ کم اور مسبب پہ زیادہ ہو جائے۔ نفع نقصان پہ جب تمہارا تغیر ختم ہو جائے گا نا تو سمجھ لو تمہیں اطمینان مل گیا۔ انسان کو نفع نقصان پہ اس طرح ہوتا ہے نا، اب کیوں ہوتا ہے کہ یار میرا جا رہا ہے یا میرے پاس آ رہا ہے۔ اچھا، اب جب وہ نہ تو نفع کا مالک ہے، جب تیرا کچھ تھا نہیں تو پھر آیا کیسے تیرے پاس اور جائے گا کیسے تیرا؟ تو جس کا ہے اس کا جا رہا ہے، جس کا ہے اس کا آ رہا ہے، اس میں تیرا کیا تھا؟ آئی سمجھ میں بات؟ اب کیا ہے؟ صرف نیت کا فرق ہے، صرف ارادے کا فرق ہے۔ اب اس کو بچانے کے لیے یا اس کو حاصل کرنے کے لیے میں وہ سارے کام کرتا ہوں جو ظلم میں بھی آئے، تکبر میں بھی آئے، حرص میں بھی آئے، حسد میں بھی آئے، سب کچھ کر دیتا ہوں۔ تو یہ حل نکالا تھا انہوں نے کہ بھئی ان کو بھوکا رکھو، ننگا رکھو، نہ اس کے پاس ہوگا نہ کچھ جائے گا اس کے پاس سے، تو اس کو اطمینان رہے گا۔ آدمی دو کاموں کے لیے کرتا ہے، دیکھو، یا تو کھا لیتا ہے یا عیش و آسائش میں رہ لیتا ہے، اس سے زیادہ کیا کر لیتا ہے وہ؟ اب روٹی کھا نہیں سکتا وہ تو کس کے لیے کمائے گا؟ پہننا اوڑھنا اس کا ہے نہیں، آئی سمجھ میں بات؟ اب اس نے کہا نہ مجھے کمانا ہے نہ مجھے کچھ کرنا ہے، چلو ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرو، بلکہ اس کو اللہ اللہ پہ لگا دیتے ہیں، بھائی تو اللہ اللہ کرے ادھر بیٹھ کے بس تیرے کو ایک، وہ کہتے ہیں بس فقیر کو ایک نان شبینہ کافی ہے، بس انہوں نے اس کی ایک نان باندھ دی کہ بھائی ایک روٹی دے دیا کرو اس کو، بس ختم۔ اور بولتے ہیں کہ بھائی یہ ایک روٹی بھی ہم اپنے حصے میں سے دے رہے ہیں، تجھے تیرا حصہ سے کچھ بھی نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ تیرا تو جب ہوگا جب تو شکر کرنے کا قابل ہوگا، نہیں تو بولے تو ہم پر۔ تو جو اس زمانے میں بزرگوں کے طریقے اور سسٹم تھے نا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ وہ جب ان کی تربیت ہو جاتی تھی وہاں پر، اور وہ تربیت ان کو یقین، عین الیقین اور حق الیقین تک پہنچا دیتے تھے، تو جب وہ دنیا میں آتے تھے، لوگوں میں آتے تھے، تو پھر دنیا کی چمک دھمک ان کی آنکھوں پہ اثر نہیں کرتی تھی،